تھا جس دن کا انتظار، رجب کی 13 تاریخ، ولادت حضرت علی کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج صرف آپ نے یا اللہ یا علیو کا ایسا وظیفہ دوں گا کہ یوٹیوب تو کیا تمہاری زندگی میں تم نے ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ آج اگر جو میری بہنیں میرے بھائی واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی سیریس ہے، وہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ادروائز اگر جو لوگ اپنے حالات کو آج کے دن بھی یہ موقع پا کر بھی، یہ دن پا کر بھی، جس کو اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا عمل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ولیوں نے خود اس عمل کو پڑھنے کے لیے آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا کہ کب رجب کی 13 تاریخ آئے اور ولادت حضرت علی کا یہ مبارک دن آئے اور یا اللہ یا علیو کا وظیفہ آج کے دن پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا جائے، کیونکہ آج کا دن رب کا لاڈلا دن ہے اور یہ وظیفہ جو ہے رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور آج رجب کے لاڈلے مہینے میں لاڈلے دن کا جب لاڈلا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، یقین مانیے رب کریم کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ پھر مجال ہے پورا سال، پوری زندگی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے گزر جائے، تنگ دستیوں کا خاتمہ فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ رب کا لاڈلا بنتا ہے پوری دنیا مٹھی میں ہوتی ہے۔ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظالم شوہر ظالم ساس آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرتا ہے، جو بھی نفرت کرنے والے دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، نافرمان اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، پوری دنیا آپ کی طرف ہو جاتی ہے، آپ کی حق میں فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں الٹا نقصان پڑ جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھ لینا، یہ عمل آپ کی ہر مشکل کو، بڑی سے بڑی بیماری کو انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں دور کر دے گا۔ آج تمہاری ساتھیوں بھائیوں بہنوں جھولیاں بھر جائیں گی، آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 7 بار پڑھنے سے 80,000 حاجتیں اگر پوری ہو جائیں گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پھر کیا چاہتے ہو؟ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جن کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا یہ مہینہ آئے، اور رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ دوسرے منگل کے دن 13 تاریخ کو رجب کی یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروایا جائے۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ماہ رجب کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں رجب کے دوسرے منگل کے دن 13 تاریخ کو اللہ کی لاڈلی سورت 13 رجب کو پڑھتے ہی، یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مستند، ایسا مجرب، ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج رجب کے مہینے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 رجب کو یہ خاص وظیفہ، یہ لوگ ابھی بھی رجب کے مہینوں کو جو لوگ لاپرواہی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گزار رہے ہیں، ایسے تمام دکھیاری بہنیں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کا مہینہ، رب کریم کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 13 تاریخ بھی ہو گئی ہے، وقت بہت جلدی سے بھاگ رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکروں کے علاوہ، لوگوں کے تانوں کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ آج 13 تاریخ رجب کے دوسرے منگل کے دن یہ قرآنی وظیفہ، یہ اللہ پاک کا نام، یہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لے آئے گا۔ آج رجب کے مہینے میں اپنی اوقات نہیں، رب کے عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ رب کی عظمت کے مطابق جو مانگنا ہو۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج دن رات محنت مشقت کرنے پر بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ جن بیٹیوں کو رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں، نوجوان بچے ساتھیوں بھائیوں بہنوں لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بھی کامیاب نہیں ہو رہے، نوکری نہیں مل رہی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ ایسے میں صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی آج خصوصی گھڑیوں میں میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اللہ کریم کی یہ لاڈلی تسبیح
آپ نے پڑھ لینی ہے۔ رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے آپ کو خود آپ حیران رہ جائیں گے کہ رزق کی دولت، یہ کامیابیاں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور اس مہینے میں رب کریم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک نئی زندگی گزارنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی وظیفے پڑھے ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں، اعمال کیے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن رجب کی ان تاریخوں کا، 13 تاریخ ولادت حضرت علی، منگل کے دن کا اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ایک طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ عمل آج جس طرح آپ نے پڑھا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور جس طریقے سے بتاؤں گا، جس گھر میں کیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس مقصد میں کامیابی 100% ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس مہینے میں کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں اور اسے خوب پے در پہ پے مال دولت ترقی عطا فرماتا ہوں۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال کر دیں گے۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جسے اللہ کے قریب ہونا ہے، جسے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، تو آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج 13 تاریخ کو یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو ہر ناممکن حاجت کو آپ کی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج آپ کے گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے۔ صرف اللہ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ لاڈلی صورت پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ آپ کی لاڈلی صورت ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے فوراً کام آ جائے گی۔ اللہ والوں، یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 رجب ہے اور دوسری منگل کا دن ہے۔ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے مایوسیوں کو، پریشانیوں کو، فکر و فاقوں، بیماریوں کو ہمیشہ سے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اولاد مانگو گے، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نوازے گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی ہے۔ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اگر کوئی انسان اپنے رزق سے بھٹک جاتا ہے، اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، آج کل ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی کر لیتے ہیں اور گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی، جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتے۔ اور جب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، رب کریم سے مانگنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں شروع کر دیتے ہیں، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، تو پھر آپ کے پاس ساتھیوں بھائیوں بہنوں رزق خود چل کر آتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے، آپ جس حاجت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 13 تاریخ کے دن یہ وظیفہ، یہ لاڈلی تسبیح 7 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی، اور پڑھنے والا حیران رہ جائے گا کہ کاش رجب کی اس 13 تاریخ کو یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔
آج آپ کو موقع مل رہا ہے، آج کا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں ہیں آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں ہیں مدرسے میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر ملتا ہے آپ نے صرف اور صرف 5 بار اور تھوڑا سا یہ عمل سمجھنا ہے، اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ واقعی جسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے سچے بندے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اگر آپ واقعی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ آپ نے اگر ابھی ویڈیو کو اسکپ کیا کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی حصہ کوئی چھوٹ گیا تو پھر عمل کا ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا، پھر اس کی ذمہ داری آپ پر خود ہوگی۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھے گا تو گارنٹی میری ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد آج پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب دل کرے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، نہ ہی وقت کی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بس قبلے کی طرف کوشش کرنا کہ منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیجئے گا، جو بھی یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے جو یاد لگے درود شریف پڑھ لیں۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کسی نہ کسی حاجت کے لیے بندہ پڑھتا ہے نا، آپ کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کوئی ظلم کرتا ہے آپ اس کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو چاہیے صرف اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ساتھیوں بھائی بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں اور وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارکہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے یا عزیزو کا۔ یا عزیزو اللہ کے 99 ناموں میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ویسے تو اللہ کے 99 نام اور ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام بھی فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سب سے طاقتور اسم اعظم جو ہے وہ یا عزیزو کا ہے، اور جب کوئی بندہ یا عزیزو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا عزیزو پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، یا عزیزو پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج رجب کی ہر گھڑی قبولت کی ہے، 13 تاریخ منگل کے دن یا عزیزو پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے پھر جو مانگتا ہے اسے 100% گارنٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج رب کریم سے اپنے گھر کے تمام مشکلات پریشانیوں سے حل کروانا چاہتے ہیں، آپ نے یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھتے چلے جائیں اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا عزیزو کو 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے پھر رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان رب کریم کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے، اور آج رجب کی 13 تاریخ منگل کا دن ہے۔
وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، آپ نے صرف 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور ایک ایسی قرآنی صورت جسے پڑھنے والا بیماریوں سے شفا کر لیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اس لاڈلی تسبیح کو، جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ تمام ساتھی، تمام بہن بھائی، دوست احباب، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 7 مقاصد کو پورا اللہ پاک فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا آپ کا جسم لرز جائے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو گئے ہیں، سمجھ لیجئے بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں، ایک یا عزیزو کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کو ایک ایسی صفت سے یاد کرنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، میرے دکھیارے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اعمال پیے لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ آج سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا رزاقو پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستے بنائے گا کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یا رزاقو پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج موقع ہے، آج رجب کے مہینے میں آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ رب کریم کے مہینے میں 1 لاکھ پر رب کریم 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آج میرے بھائیوں بہنوں اللہ کی وہ صفت ہے یہ، جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ وہاں سے رزق کا انتظام کرواتا ہے کہ بندے کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ شخص بھی میرے بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس وظیفے کو، یہ وظیفہ آپ کا دشمن ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کا وسیلہ بن کر آتا ہے، اور بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ شخص میرے بہتر فیصلے میرے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو اپنے سامنے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کی ایسی غیبی مدد آ جائے گی، اللہ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اس
اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاقوں کو 21 بار پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کی ساتھیوں بھائی بہنوں آخر تک دیکھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ وظائف بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہی ان میں سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن صرف اتنا یاد رکھنا کہ یہ موقع ایک بار آتا ہے، صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ آج 13 رجب کا بڑا مقبول دن ہے، تھوڑا وقت لگے گا، محبت سے پڑھو، یوں محسوس کرو کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اور آپ کا دل آپ کی ہر حاجت کو رب کریم پورا کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے اعمال پڑھنے کے بعد ایک ایک جملہ ساتھیوں بھائی بہنوں سمجھیے گا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں۔ پھر وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ بس آپ نے یہ اعمال بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ اور اس عمل کا آخری وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا نہیں پسند کرتے، نہ جانے کیا کہاں لے کر جائیں گے، سینے میں دبا کر مر جائیں گے لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو یہ عمل ایک دولت کا خزانہ بن چکا ہے، لیکن آخری وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، رب کریم آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو منٹوں میں دور کر دیں گے۔ یہ وظیفہ نظر بد کو ختم کر دے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ لوگ آپ کے حق میں فیصلے دیں گے، آپ کی بات مانیں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ روٹھے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں، نفرت کرنے والے جتنے بھی ہیں، ظالم جتنے بھی ہیں، وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ظلم کرنے والے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ظلم ختم کر کے آپ کے لیے ان کے دلوں میں اللہ پاک محبت پیدا کر دیں گے، کیونکہ یہ لاڈلا مہینہ ہے اور آج جو ہے رب کا لاڈلا دن ہے۔ اور لاڈلے دن کا لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ رب کریم کے ایسے لاڈلے بنو گے کہ خدا کی قسم پوری زندگی، پورا سال تا قیامت تک، جب تک زندگی رہی، اللہ پاک نے چاہا تو غربت اور غریبی تمہارے گھر سے گزر کر نہ جائے گی۔ آج یہ موقع اگر تم نے ضائع کر دیا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر مجھے رونے کو دل کرتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ تم نے آج کا دن بھی ضائع کر دیا۔ اس دن کو ضائع نہ کرنا، آج پورا دن موجود ہے، صبح دوپہر شام رات جب وقت ملے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے باوضو بھی اگر ویسے بھی اگر پڑھ لیں، گھر میں جہاں بیٹھے نارملی بیٹھے ہوں، موبائل چلاتے چلاتے بھی اس عمل کو پڑھ لینا۔ ویسے ترتیب یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے ایک ترتیب ماحول بنا کے اللہ کی طرف دل سے یقین سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بندہ مصروف ہو تو پھر آپ لوگ جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آخری وظیفہ یا اللہ یا علیہ کا جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل سے یقین سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا، یا اللہ یا علیہ۔ ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا علیہ، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا علیہ۔ اس طریقے سے آپ نے زبان پر یا اللہ یا علیہ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگنا، یہ نہ ہو کہ 1-2 لاکھ مانگ لیا، 10-20 لاکھ مانگ لیا، آج لاکھوں کروڑوں میں مانگلا۔ آج جو مانگو گے تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ آج فیصلوں کا دن ہے، آج نصیبوں کو بدلنے کا دن ہے، آج قسمتوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بدلنے والی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ضائع نہ کرنا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں،
دعا ہو گو کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اور آخری وظیفہ یا اللہ یا علیو کا آپ نے صرف اور صرف ملا کر 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔